اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 221 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 222 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن حتی یطہرن ویسألونک اور یسألون وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے ان بارے میں المحیض حالت حیض کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیں، ہوا وہ اذن گندگی ہے، فاعتزلوا پس اعتزلوا تم الگ رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض فی میں المحیض حالت حیض میں تم عورتوں سے الگ رہو، ولا تقربوہن اور لا نہیں تقربو قریب جاؤ، ہن ان کے اور تم ان کے قریب مت جاؤ، حتی یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا پس اذا جب تطہرن وہ پاک ہو جائیں، یہ تشدید جو ہے وہ اس کے لیے کہ زیادہ پاک ہو جائیں، شدت کے معنی میں آئے گا۔ فاتوہن پس آتو تم آؤ، ہن ان کے پاس، من سے حیث جہاں کہیں امرہ حکم کیا ہے، کم تمہیں اللہ نے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ان بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، التوابین توبہ کرنے والوں کو، ویحب اور وہ دوست رکھتا ہے، وہ پسند کرتا ہے، المتطہرین پاک رہنے والوں کو، زیادہ پاک رہنے والوں کو۔ اور تم یہاں سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حالت حیض کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، پس آپ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ پس ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ پس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین اور دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کا، یا دوست پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ دیکھیے کہ حالت حیض میں عورتوں کے قریب جانا نہ جانا، یہ آیت جو ہے وہ ایک سوال کے جواب میں نازل فرمائی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ حائضہ عورتوں کو نہ اپنے ساتھ کھلاتے تھے اور نہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں مسلمان آئے ہیں، صحابہ کرام آئے ہیں، تو وہاں پر یہود، چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہود قبائل رہا کرتے تھے، اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب عورت حالت حیض میں ہوتی تھی تو ان کو جو ہے بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا، ان کا کھانا پینا الگ کر دیا جاتا تھا، کچھ تو جو ہے وہ ان کے لیے ایک مخصوص جو ہے گھر بنے ہوئے ہوتے تھے، وہاں ان کو بھیج دیا جاتا تھا، جب وہ پاک صاف ہو جاتی تھیں تو پھر واپس لوٹ کر آتی تھی، نہ ان کے ہاتھ کا کچھ کھایا جاتا تھا نہ ان کے برتنوں سے۔ اب اگر دیکھا جائے تو پاک و ہند جب ساتھ ساتھ تھے تو یہی طریقہ کار جو ہے وہ ملتا جلتا ہمارے بڑوں کا بھی رہا ہے۔
کہ جب حالت حیض میں نہ عورت کو ہاتھ لگانے دیتے کسی چیز کو، بہت سختی والا معاملہ جو ہے وہ کیا جاتا تھا، تو یہ عورتوں سے بالکل ہی کنارہ کش ہو جاتے تھے۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ اب کیا کیا جائے اس بارے میں کہ یہودیوں کا یہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نے فرمایا کہ سوائے جماع کے اور سب کچھ حلال ہے۔ یہودی یہ سن کر کہنے لگے انہیں تو ہماری مخالفت ہی سے غرض ہے کہ ہماری مخالفت میں جو ہے وہ یہ حکم جاری کیا گیا ہے۔ یہودیوں کا عمل یہ تھا کہ ان کو بالکل الگ تلگ کر دیا جاتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی۔ اب یہاں سے اگر یہ ہے کہ قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ وہ کہہ دو کہ وہ گندگی ہے، عورتوں سے حالت حیض میں قریب مت جاؤ۔ قریب جانے سے مراد جماع ہے کہ ان سے جماع کے علاوہ سارے لوازمات جو ہے جائز ہے، ان کے قریب جانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیز ہے۔ آپ صلی اللہ اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ حکم نازل ہوا ہے، تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اب جو ہے وہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں جماع کی بھی رخصت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہ سن کر جو متغیر ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل جو ہے وہ لال پڑ گیا تھا غصے کے عالم میں، اور صحابہ نے خیال کیا کہ آپ ان پر ناراض ہو گئے۔ جب یہ بزرگ جانے لگے جنہوں نے سوال کیا تھا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بزرگ تحفتاً دودھ لے کر آئے، آپ نے ان کے پیچھے آدمی بھیج کر انہیں بلایا اور دودھ انہیں پلایا۔ تو ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غصے کو کم کیا، یا یہ اظہار کیا کہ میں آپ لوگوں پر غصہ نہیں ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ جتنا ہے اس کو اتنا ہی رکھا جائے، ایسا نہیں ہے کہ حد سے تجاوز کرنا۔ اب بس اس فرمان کا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، یہ مطلب ہوا کہ جماع نہ کرو، اس لیے کہ اور سب حلال ہے، اس کے علاوہ سب حلال ہے۔ اکثر علماء کا مذہب ہے کہ سوائے جماع کے مباشرت جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ اس طرح کی احادیث بہت ساری ملتی ہیں، حضرت بی بی عائشہ سے، حضرت بی بی حفصہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، سویا کرتے تھے، کھایا پیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے جائز، ٹھیک ہے، جماع کے علاوہ باقی سب جائز۔ یہ سوال ہوا تھا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، وہ آپ سے حالت حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، بس عورتوں سے اس حالت میں دور رہیے، حالت حیض میں دور رہیے، قریب مت جائے ان کے، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تطہرن، جب وہ پاک ہو جائیں۔ دیکھیے یطہرن میں تشدید کا صیغہ نہیں ہے، فَإِذَا تطہرن ہا کے اوپر تشدید آئی ہے، تو زیادہ پاک ہو جائیں۔ اس سے علماء یہ حکم نکالتے ہیں کہ پاک ہونے کے بعد حالت حیض جو ہے وہ ختم ہو جانے کے بعد اچھی طرح سے غسل کرنے کے بعد قریب ہونا، تطہرن زیادہ پاک ہونا، تو زیادہ پاک ہونا غسل کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ غسل بھی کر لیں، فاتوہن، تو بس تم ان کے پاس آؤ، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو جہاں سے جب جو ہے وہ حالت حیض میں جماع سے منع کیا گیا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اجازت دیتا ہے، مباح ہو جاتا ہے ان کے قریب جانا، جو رائج طریقہ کار ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا، دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ اب اگر حکم یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اب اگر کسی نے حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو اس پر کیا چیز آئے گی، تو کچھ علماء کفارہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ بلیڈنگ کی حالت میں اس نے جماع کیا ہے تو 1 دینار وہ کفارے کی حالت میں دے گا، کفارے کی صورت میں دے گا، اور اگر غسل سے پہلے ختم ہو گئی ہے بلیڈنگ اور اس کے بعد غسل سے پہلے
وہ قریب آیا ہے تو پھر آدھا دینار کفارے کی صورت میں دے گا۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور زیادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے زیادہ پاک رہنے والوں کو۔ اس میں اچھی خاصی تفصیل ہے، یہ جس کو جو ہے وہ بالکل شارٹ کٹ کر کے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جس کے اندر احادیث بھی ہیں، جس کے اندر علماء کے فتوے بھی موجود ہیں، پھر لفظوں کی جو ہے وہ لغت بھی بیان کی گئی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو میں نے لب لباب جو ہے وہ آپ کے آگے رکھ دیا ہے کہ اب جو ہے کیا یہ معنی بھی کیے گئے کہ پاکیزگی کی حالت میں آؤ جبکہ حیض سے نکل آئیں، اس لیے اس کے بعد کا جملے میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والوں، اس حالت میں جماع سے باز رہنے والوں، گندگیوں اور ناپاکیوں سے بچنے والوں، حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے نہ ملنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ سے محفوظ رہنے والوں کو بھی پروردگار اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ دوسری جگہ آپ جو ہے جو صحیح جگہ ہے یا جو جس کا حکم دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر پیچھے کی جگہ سے یہ کام کیا جائے تو سخت گناہ بلکہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواہشگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔